الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج 15 مارچ ناظرین، اور آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر 15 مارچ کو اسلام فوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا، اور ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس میں بہت کلیدی اور بہت اہم ترین کردار ہے کہ OIC کو انہوں نے ایکٹیو کیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہر برس 15 مارچ کو اسلام فوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منایا جائے گا۔ اچھا، ذہن میں رکھیے کہ اسلام فوبیا کا جو مطلب ہے نا، بنیادی طور پہ یہ اسلام سے خوف زدہ ہونا ہے۔ میرا اپنا ذاتی طور پہ ماننا، یہ میری اپنی اوپینین ہے کہ اسلام سے خوف زدگی کی جو تاریخ ہے یہ نئی نہیں ہے بلکہ بہت پرانی، اور اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 1450 برس پرانی ہے۔ یعنی لوگ اسے 9/11 کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، لوگ اسے 9/11 کا ریئیکشن سمجھتے ہیں، ممکن ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہو، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر تشریف فرما ہو کے پہلی بار خطبہ دیا تھا، اور جس وقت آپ نے پہلی بار اسلام کا اعلان کیا تھا، جس وقت آپ نے پہلی بار اسلام کی دعوت دی تھی، اسی وقت سے اسلام فوبیا کا آغاز ہو چکا تھا۔ یعنی جس طرح اسلام قبول کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوفزدہ ہو کر کفار مکہ اسلام کا راستہ روکنے کی کوششیں کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، بانی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پے در پے گستاخیاں کرنے لگے، مسلمانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے لگے، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان ذیشان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ یعنی 3 برس تک آپ جانتے ہیں کہ شیبی ابی طالب کا جو معاملہ ہے وہ کتنا شدید ترین اور کتنا سخت ترین تھا۔ ایون یہ ہوتا تھا کہ دور دراز سے آنے والوں کو باقاعدہ متنفر کیا جاتا تھا، ایک پلاننگ کے تحت ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کیا جاتا تھا، اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے قریب مت جانا، معاذ اللہ یہ جادو کرتے ہیں، یہ شاعری کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پھر دوسری کوئی بات سمجھ نہیں آتی، انسان انتہا پسند بن جاتا ہے، انسان جو ہے رجت پسند بن جاتا ہے، پھر وہ صرف انہی کی سنتا ہے، اپنے ماں باپ کی نہیں سنتا، اپنے پرانے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یعنی اس طرح کی پرسیپشن بلڈنگ جو ہے باقاعدہ نیگیٹو پرسیپشن بلڈنگ جو ہے وہ باقاعدہ کیا کرتے تھے، اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی یہ شکل، اگر میں کہوں غلط نہ ہوگا کہ یہ اسلام فوبیا ہی تھی جس کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی۔ وہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے اسلام فوبیا کی ٹرم جو ہے وہ اس وقت یوز نہیں ہوئی تھی، لیکن رویہ اور نظریہ یہی تھا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ابھی ماڈرن ہسٹری کی اگر آپ بات کریں یا ریسنٹ پاس کی بات کریں تو اسی طرح 20ویں صدی کی ابتدا میں یورپ میں اسلام کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر 1925 میں 2 فرینچ رائٹرز نے اسلام فوبیا کی اصطلاح کو پہلی بار ظاہر ہے استعمال کیا، اور پھر 1997 میں رنی میڈ ٹرسٹ رپورٹ میں برطانوی مسلمانوں اور اسلام فوبیا پر رنی میڈ ٹرسٹ کمیشن میں اس کی تعریف اسلام کے خلاف بے بنیاد دشمنی اور اس وجہ سے تمام یا زیادہ تر مسلمانوں کے خوف یا ناپسندیدگی کے طور پر کی گئی تھی۔ پھر یہ نظریہ بنایا گیا کہ تمام یا زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ مذہبی جنونی ہیں، وہ انتہا پسند ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ اجڑ ہیں، اور غیر مسلموں کی طرف متشدد رجحانات رکھتے ہیں، مساوات، رواداری اور جمہوریت جیسے تصورات کو مکمل طور پر مسترد بھی کرتے ہیں، اور ان کا اس سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ تاثر ویسٹ کے اندر پھیلایا گیا، ابھارا گیا۔ اس میں ظاہر ہے ویسٹ کے میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے اس کے اوپر کام کیا۔ یعنی اس کے بعد ہوا یہ، آپ جانتے ہیں کہ 9/11 بپا ہوا، یعنی وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت ہوا، اس کو بھی باقاعدہ پلان کیا گیا، اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور انتہا پسند بنا کر پیش کیا گیا، اور دشمنان اسلام کے جو جتنے بھی منصوبہ ساز تھے، جیسا میں نے آپ کو کہا جتنے بھی تھنک ٹینکس تھے، انہوں نے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اسلام، مسلمان، حجاب، داڑھی، مسجد اور مدرسہ یہ بیسکلی خوف اور دہشت گردی کی علامتیں ہیں۔ یعنی جتنے بھی سمبلز تھے مسلمانوں کے، ان سے گوروں کو دور کیا گیا، ویسٹرن ورلڈ کو دور کیا گیا، مغرب کو دور کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ بہت تیزی کے ساتھ اسلام وہاں پر ایکسپلور کر رہا ہے، یعنی اسلامی تہذیب، یہ بھی تاثر بنایا گیا کہ اسلامی تہذیب مغربی تہذیب کی حریف ہے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مکمل طور پر علامت ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ یوں کہہ لیجیے ایک پلاننگ کے تحت نفرت کی آگ کو پھیلایا بھی گیا اور بھڑکایا بھی گیا۔ یہاں تک تو میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، مسلمانوں کے اب ذہن میں رکھیے گا ہوا یہ کہ اسی یعنی تسلسل کے اندر، کیونکہ چومکھی کا کھیل تھا، چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف یلغار ہوئی ہوئی تھی، میڈیا کی سطح پہ الگ یلغار تھی، تھنک ٹینکس الگ کام کر رہے تھے، اور یعنی کہہ لیجیے کہ ماسس کے لیول پہ الگ کام ہو رہا تھا، بہت مختلف انداز سے فنڈز الگ جو ہیں وہ کام کر رہے تھے، تو اور
پھر طاقتیں جو عالمی طاقتیں وہ اپنا رول اپنا پلے کر رہی تھیں. مسلمانوں کے ایمان کو آپ جانتے ہیں کہ کبھی جیل اینڈ پوسٹن میں گستاخانہ خاکے چھپوا کر ٹیسٹ کیا گیا, تو کبھی گیٹ ویلڈر جیسے ملعون کے ہاتھوں گستاخانہ خاکے بنوا کر ٹیسٹ کیا گیا, تو کبھی ٹیری جونز کے ذریعے سے چرچ آف فلوریڈا میں برن قرآن ڈے منا کر ٹیسٹ کیا گیا, تو کبھی فیس بک پر ڈرا محمد ڈے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ مطلب وہ منا کر مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کیا گیا, تو کبھی چارلی ہیبڈو میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کروا کر مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کیا گیا, تو کبھی سویڈن میں, ڈنمارک میں, نیدرلینڈ میں, اور ابھی آپ دیکھیں ریسنٹ پاس میں جو کچھ بھی قرآن کو جلانے کا معاذ اللہ واقعہ ہوا ہے, یعنی مغربی ممالک میں قرآن پاک کو جلا کر مسلمانوں کے ایمان کو معاذ اللہ ٹیسٹ کیا گیا. کبھی فلم فتنہ انوسنس آف مسلمز, لیڈی آف ہیون جیسی مطلب گستاخانہ فلم بنا کر مسلمانوں کی عشق کی شدت اور حدت کو اور ان کے ایمان کو چیک کیا گیا, ان کی غیرت ایمانی کو چیک کیا گیا. تو کبھی نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ مسجد میں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کروا کے مسلمانوں کو باقاعدہ یہ بتلایا گیا کہ ہم تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی تمہیں زندہ درگور کر سکتے ہیں. اور کبھی روہنگیا کے اندر مسلمانوں کا تسلسل سے قتل کروا کے ان کو شہید کر کے بار بار مسلمانوں کے ایمان کو چیک کیا گیا. اب آپ دیکھیں یہ تو ایک بات ہو گئی, اور کبھی آپ دیکھ لیجئے یعنی کبھی کیا یہ تو مستقل معاملہ ہے کہ جو ان کی جو اپنی سو کال ان کی اپنی جو گاؤں ماتا ہے اس کے تقدس کے نام پر آئے دن ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے, ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, ان کا قتل عام کروایا جاتا ہے. وہاں پر آئے دن اذان پہ پابندی, حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے. کبھی سریش شاونکے کے پروگرام کے ذریعے سے معاذ اللہ گنبد خضرا پر معاذ اللہ اینیمیٹڈ بامبنگ کر کے مسلمانوں کے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے. تو کبھی بی جے پی کی انتہائی بدبودار ترجمان نوپور شرما اور ملعون نوین کمار جندل کے انتہائی گستاخانہ بیان سے مسلمانوں کو زج کیا جاتا ہے, ان کے مذہبی جذبات کو ابھارا جاتا ہے, ان کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کی شدت اور حدت کو باقاعدہ تھرمامیٹر لگا کر چیک کیا جاتا ہے. پھر جب مسلمان, اب یہ ذہن میں رکھیے گا نیچرل بات ہے, جب آپ قرآن کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو ہم خاموش تو نہیں رہیں گے نا. جب آپ ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو پھر تحفے ہمارے زندہ رہنے کے اوپر کہ ہماری ایک سانس بھی جو ہے پھر اس وقت بیکار ہو جاتی ہے کہ ہم خاموش تو نہیں رہیں گے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب مسلمان اس پر باقاعدہ ری ایکشن دیتے ہیں تو مسلمانوں اور اسلام کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے, ان کو جاہل قرار دیا جاتا ہے, ان کو اجڑ قرار دیا جاتا ہے. اور دنیا کے کئی حصوں میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مہاجرین اور تارکین وطن پر پابندی باقاعدہ لگائی گئی. مختلف ممالک کے اندر حجاب پر باقاعدہ, فرانس کا جو معاملہ آپ دیکھ لیجئے, حجاب پر باقاعدہ پابندی لگائی گئی. آج ہندوستان کے اندر بچیاں جو ہیں وہ اپنے حجاب کے لیے باقاعدہ فائٹ کر رہی ہیں, ان کو فائٹ کرنی پڑ رہی ہے. یعنی آپ سوچئے کہ وہ سیکولر اور شائننگ انڈیا, سو کال شائننگ انڈیا جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے, وہاں پر مسلمانوں کے لیے زندگیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کی باقاعدہ وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر باقاعدہ حملے کرائے جاتے ہیں. یعنی اذان پہ آپ دیکھیں نا, سونو نگم نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجھے اذان کی آواز بری لگتی ہے, تو اذان پر بھی وہاں پر باقاعدہ پابندی لگائی جا رہی ہے. مسلمان خاندانوں پر حملے کرائے جاتے ہیں. کس لیے کرائے جاتے ہیں؟ کہ ایک شک کی بنیاد پہ کہ ان کی اپنی گاؤں ماتا, سو کال ان کی اپنی گاؤں ماتا کا گوشت جو ہے ان کے ڈیپ فریزر کے اندر موجود ہے, تو اس شک کی بنیاد پہ کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک جتے کا جتا جو ہے مسلمانوں کے خاندانوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. یعنی نفرت کا جو اظہار ہے وہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اپنایا گیا ہے. اور وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارا جو تاثر ہے نا, یہ ایک مقصد کے تحت بلڈ کیا گیا. اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہے کہ جو خوف ویسٹرن ورلڈ کو یا خوف جو ہندوستان کو ہے, یہی خوف پوری دنیا کے اندر ظاہر ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح سے اسلام ایکسپلور کر رہا ہے نا, جس طرح سے اسلام ماشاءاللہ پھیل رہا ہے, اور اسلام نے پھیلنا ہے, ظاہر ہے اسلام نے ہر صورت میں پھیلنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے عام ہونا ہے, اسلام کے پیغام نے عام ہونا ہے. تو جس طرح سے اسلام پھیل رہا ہے ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ اسلام کو خوف کی یعنی علامت بنا کے, اسلام کو دہشت کی علامت بنا کے, اسلام کو انتہا پسندی کی علامت بنا کے, مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر اسلام کی حوالے سے ایک نفرت لوگوں کے دلوں میں اور ایک خوف ڈال دیا جائے کہ اسلام کے قریب بھی کوئی نہ آئے اور اسلام کو پھیلنے سے بھی روکا جائے. لہٰذا یاد رکھیے گا صاحب, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. ہمیں ایک دن منانے کا موقع ملا ہے, ٹھیک ہے دن منائیے, لیکن وہی بات ہے کہ اوائسی کی سطح پہ تمام جتنا بھی مسلم ورلڈ ہے اس کو مل کر, اور خاص طور پہ اگر میں کہوں کہ اجتماعی سطح پہ تو ظاہر جو کام ہونے انفرادی سطح پر ہر شخص کو, ہر مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ وہ جنگ ہے, یہ وہ جنگ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایک دن منانے سے ختم نہیں ہوگی. اسلامو فوبیا کو میں نے آپ کو بتایا 1450 برس پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ذہن میں رکھیے گا یہ جنگ چلتی رہے گی, لیکن ہمیں اجتماعی طور پہ بھی اس جنگ کو لڑنا ہے اور انفرادی انداز سے بھی لڑنا ہے. پرسیپشن بلڈنگ بھی کرتے رہنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جہاں معاملہ
حدود کا آ جائے وہاں پر کھڑے ہو کے کھل کے پھر اسلام کے دفاع میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.